محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہوگی، یا تو خواب میں اللہ پاک کا دیدار پائے گا یا پھر شب قدر حاصل کر لے، ان 2 میں سے کوئی ایک چیز نصیب ہو جائے گی جو بندہ یہ عمل کرے جو امام غزالی نے کیا۔ امام غزالی وہ شخصیت ہے کہ 1000 ان کے اساتذہ تھے اور تقریباً 1 لاکھ ان کے شاگرد تھے، اور 98,000 سے زیادہ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، اور بڑی 1000 سال پہلے کی علمی روحانی بہت بڑی شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ سدھرتے ہیں، اپنے دل کا علاج کرتے ہیں، باطنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام غزالی ان کو پڑھنا چاہیے، اگر ہم اپنی باطن کی اصلاح چاہتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ غفران آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، اور ماہ رحمان، ماہ عظیم الشان تشریف لا رہا ہے۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، حدیث پاک میں اس کو سید المشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور آخری رات تک بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب روزے دار یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے تو انجوائے کرے گا روزے کو، ورنہ کیا ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، روزہ رکھ لیا، بھوک وہ لگے گی، پیاس لگے گی، لگے یا نہ لگے، پہلے سوچ کے لگے گی، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، بھوکا ہوں، کھایا کچھ نہیں، بس یہی ذہن میں ٹینشنیں لے کے روزہ سارا گزار دیتے ہیں۔ جو اس کے فضائل ہیں اس پہ نظر نہیں رکھتے کہ روزہ رکھنے کے بدلے میں کیا کیا مجھے مل رہا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے میرے لیے دعا کروا رہا ہے، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور پورا دن کر رہے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات اللہ پاک اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جائے گی، اور جب اس مبارک مہینے میں جمعہ تشریف لائے گا پھر تو واری نیارے ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان میں شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کی جاتی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ کاش ماہ رمضان میں مغفرت کی خیرات پانے والے خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ معراج شریف کی روایت میں ہے کہ معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لم ار مثلہ، ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جب تسبیح کرتا تو اس کی خوبصورت آواز سے عرش بھی جھوم جاتا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ایو خلق ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہی ہوتا ہے، آج آپ کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے۔
رسول دی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو سلام کیا مگر وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے اسے کہا ہذا محمد، یعنی یہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے یہ سنا خوشی سے اپنے پر پھیلا دیے، 2 سبز پر پھیلائے جو اتنے بڑے تھے جنہوں نے آسمان اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور ادب سے بوسہ بھی دیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دی۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید فرمایا، اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے گئے۔ میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ فرشتے نے عرض کیا ان صندوقوں میں آپ کی امت کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ یہ بھی آزاد ہو گیا، یہ بھی آزاد ہو گیا، یہ بھی آزاد ہو گیا، نوٹیفیکیشن کر کے اس صندوق میں سارے وہ نوٹیفیکیشن پڑے ہیں سب کی آزادی۔ کیا شان ہے ماہ رمضان کی، اور اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدینہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پاک زمین و آسمان کو بات کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو رمضان کے روزہ دار کو جنت کی خوشخبری سنائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ پیارا پیارا رحمتوں والا، عظمتوں والا، مغفرت والا مہینہ تشریف لا، خوب خوشیاں منائیے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب عموماً وہی پریشان ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوں گے، جو پہلے ہی مسجدوں سے دور ہوں گے، نیکیاں کرنا مشکل ہوگا، سارا سال کچھ کیا نہیں، سال سارا گناہوں میں گزارا، وہ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، بڑا کیسے دن گزرے گا، کیسے کام کریں گے، کیا ہوگا۔ لیکن جو عاشق رمضان ہوتا ہے وہ خوشی سے جھومتا ہے، اور رمضان آئے تو مبارکبادیاں دینی چاہیے بجائے پریشان ہونے کے۔ ماہ رمضان کا بھرپور ویلکم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بھرپور انداز میں استقبال فرماتے تھے، اور جب چاند نظر آتا تو قبلے کی طرف رخ کر کے دعا فرماتے تھے۔ یہ پوری ایک دعا لکھی ہوئی ہے، 3-4 لائنوں کی ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والامانت والسلامت والعافیت، اس طرح کی یہ دعا ہے پوری کہ اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت، بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، نماز، روزے، عبادت، تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔ اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت اور رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا، ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمکنے والا ہے۔ اللہ کرے رمضان نصیب ہو جائے، کئیوں کو نصیب نہیں ہوگا کیونکہ جن کی موت لکھی ہوئی رمضان سے پہلے انہوں نے واپس ہو جانا۔ اللہ کرے نصیب ہو جائے ہمیں رمضان، مغفرت کا ایک ذریعہ مل جائے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس سال بھی رمضان کی مقدس گھڑیاں دیکھنے، ماہ رمضان کی ببرکت ساعتوں میں سانس لینے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت بخشے۔ اللہ کرے ہمیں اتنی مہلت نصیب ہو جائے کہ ہم بخیر و عافیت ماہ سبحان، ماہ نزول قرآن، پیارے پیارے مہینے ماہ رمضان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جب رمضان تشریف لے آئے تو اس کا پھر بھرپور استقبال فرمائیے۔ نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کیجیے، زیادہ بہتر ہے کہ اوابین کے نوافل بھی پڑھ لیجیے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی بھی کوشش کیجیے، اور چاند دیکھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھیے جو حضور نے پڑھی تھی اور پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ یقیناً رمضان بہت برکتوں والا مہینہ، اس ماہ ذیشان کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا اچھا کام ہے۔ اس نیک کام پر ثواب ملنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آمد رمضان کی خوشی منائیں تو اللہ کی رحمت جوش پر آ جائے، اور اسی ایک نیکی کی برکت سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ البتہ احتیاط یہ ضروری ہے کہ ہمارے رمضان کی آمد ہو یا ربیع الاول شریف لائے تو میسج سوشل میڈیا میں وائرل ہو جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے جس نے سب سے پہلے رمضان کی آمد کی خبر دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، یہ میسج بھی چل پڑتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں،
کسی حدیث پاک سے یہ بات ثابت نہیں ہے جو لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے، نہ رمضان کے بارے میں ہے نہ کسی اور مہینے کے بارے میں۔ لہٰذا ایسے جھوٹ پر مبنی میسیجز کو آگے بڑھانے سے بچیے، اور جو آپ کو ایسا میسیج بھیجے اسے پیار محبت سے حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت بھی ضرور دیجیے، بلکہ ہو سکے تو ایسی باتوں کی بھرپور کاٹ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا حضور نے کوئی بات فرمائی نہیں ہے اور کہہ دیا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں محتاط، اللہ پاک محتاط بنائے، خصوصاً دین کے معاملے میں بے احتیاطیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر کو باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں روزے کی جو اعلیٰ ترین حکمت ہے، جو ایک بہت ہی بڑا فائدہ بتایا گیا ہے، وہ ہے سدھرنے کا۔ یہ رمضان ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، تقوی حاصل کرنے کا، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے کا، فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، تم اس پر کاربند رہو، پابندی سے روزے رکھتے رہو، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور ان روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم پر تقوی لازم ہے، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا کمبینیشن ہے، تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے عزیز تجھے جاننا چاہیے تقوی ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں تقوی میں جمع کر دی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں، اور روزہ وہ عبادت ہے جس کی برکت سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ روزہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کی برکت سے بندہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اب اس میں صرف یہ نہیں لکھا کہ آخرت کی بھلائیاں، دنیا کی بھی ساری بھلائیاں۔ اب ہر ایک یہ چاہتا ہے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دنیا کی بھلائیاں بھی تقوی میں ہے، آخرت کی بھلائیاں بھی تقوی میں ہے۔ اب یہاں دنیا میں ہمارے نوجوان نسل چھوٹے بڑے سارے ہی دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے کامیابی کا ایک معیار بنا لیتے ہیں، زیادہ تر نے تو معیار مال ہی کو بنایا ہوا ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے، میں نے ماہانہ اتنے $1000 کمانے ہیں، میں نے ماہانہ، کسی نے 1 کروڑ کا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر مہینے مجھے اتنی چاہیے، کسی نے 10 لاکھ کا، جس کا جہاں تک دماغ جاتا ہے اس نے وہیں تک اپنا ٹارگٹ بنا کے پھر دن رات اسی کے لیے محنت کر کے لگے ہوئے ہیں، دن رات کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کہ جو رب فرما رہا ہے کہ تقوی میں سارا کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع کر دیں گے، تو ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں کرنی چاہیے، سر توڑ کوششیں اس کے لیے کرنی چاہیے۔ روزی کے معاملات ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا، اللہ پاک غیب سے مدد فرما دے گا۔ لیکن نمازیں چھوڑ کے صرف مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، عبادت ریاضت چھوڑ کے صرف مال کی فکر ہے، یہ اسکل سیکھنی ہے، یہ اسکل سیکھنی ہے، فلاں ٹھیک کرنا چاہیے، اچھی نیت سے رزق حلال کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے، بلکہ وہ رزق حلال عین عبادت ہے، یوں ہے تو، لیکن نیت اچھی ہو۔ صرف مال ہی کی کمپٹیشن میں لگ جانا، مال کی دوڑ میں ہی لگ جانا، اس مقابلے میں تو پھر کس کس سے مقابلہ کریں گے؟ جب زیادہ آ جائے گا نا، کروڑوں آ جائے گا تو پھر اربوں پتی بھی آگے نظر آئیں گے، پھر کہے گا نہیں یہ تو میں اس سے اوپر ہو جاؤں، پھر آگے جائے گا تو پھر آگے سے آگے ہی کام بڑھتا چلا جائے گا، کہے گا میں اپنے ملک کا امیر ترین ہو گیا ہوں تو اب میں ایشیا کا امیر ترین ہو جاؤں، اب میں فلاں ہو جاؤں، اب میں دنیا کا امیر ترین ہو جاؤں۔ اب اس میں سے نمبر نیچے آ گیا ٹاپ 10 میں سے، پھر کہے گا نہیں پہلے نمبر پہ وہ فلاں ایلن مسک کیوں آ گیا، فلاں کیوں نہیں آیا، پہلے بل گیٹس تھا اب وہ چوتھے 5ویں نمبر پہ چلا گیا، اب ایلن مسک آ گیا، اب وہ بھی تھوڑا پیچھے ہو گیا، دوسرے تیسرے نمبر پہ چلا گیا، اب ایک اور آ گیا۔ اب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، میں دنیا کا امیر ترین بن جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں۔ تو عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دنیا ساری کس طرف لگی ہوئی اور ایسوں سے ہی متاثر ہو رہی ہے، مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جیسے دنیا کی مہنگی ترین شادی آج کل ایک چل رہی ہے،
جس میں خربوں روپیہ ابھی پری سرمنی ہو رہی ہے, فائنل ہونی ہے ابھی پری, وہ 6-7 مہینے میں ہونی ہے, اس پہ اربوں خربوں لگ رہے ہیں, اور ساری دنیا اسی پہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے, وائرل ہو رہے ہیں اسی کی کلپ, اور اس پہ نوجوان دن رات دھڑا دھڑ وہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ساری رات اسی میں لگے رہتے ہیں, اور صبح فجر کی نماز ہی قبول کر دیتے ہیں, اور اسی سے متاثر ہو رہے ہیں, پیسے کی دوڑ سے فلاں اتنا امیر, بس اسی کو دماغ میں سوچ سوچ کے. اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بس سکون چاہیے, دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے, تو اللہ کی یاد میں ہی سارا کچھ ہے, تقوی حاصل کرنے میں ہی سارا کچھ ہے, متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, ہم نیک بن جائیں, کسی چیز کی اور حاجت نہیں ہے. اور دولت سے نا شفا نہیں ملتی. اب وہ امیر ترین بندہ ہے ایشیا کا, بلکہ دنیا والوں میں بھی کچھ شروع کے نمبروں میں آ جاتا ہے, اب اس کے بچے کو جس کی شادی ہو رہی ہے, ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ اس بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے, سانس لینے میں مسئلہ, کوئی چیز دوائی کھاتا ہے علاج کے لیے, وہ دوائی وزن بڑھا دیتی ہے, 206 کلو وزن اس کا ہو گیا اس دولے کا. تو ایسی بیماریاں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں بڑی پریشانی ہے, بڑی ٹینشن ہے. اب جو خربوں پتھی ہوئی ہے, کہہ رہے ٹینشن ہے, تو پھر عام بندے کو تو سمجھے موجیں اس کی, اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سکون سے سوتے ہیں, سکون سے کھاتے ہیں, کھانا ہضم ہو جاتا ہے, اور موجیں کر رہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی 700-500 گارڈ 1000 گارڈ نہیں رکھنے پڑتے, اکیلے پھر رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. غربت میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے موج مستی میں فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں شاید زیادہ بڑے عہدے والا سکون میں ہوگا, زیادہ مال والا بڑا پرسکون ہوگا, ایسا نہیں ہے. ان کے اندر کے حالات دیکھیں, بلکہ اوپنلی بھی جو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, بڑی ٹینشن ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں کتنی بیماریوں سے محفوظ رکھا, کتنی بڑے بڑے مسائل. ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کے کروڑوں روپے لگ رہے ہیں, اور ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا, سالوں گزر جاتے ہیں, وہ خالی پیناڈول یا 2-4 دوائیاں کھا لیتے ہیں, سیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور چھوٹے موٹے جو مسئلے آتے رہتے ہیں, بخار ہو گیا, سر درد, نزلہ زکام ہو گیا, تو کچھ بھی نہیں. امیر اہل سنت کی طبیعت کچھ خراب ہوئی, مطلب بیماری تو رہتی ہے, بڑھاپا ہے, پھر بڑھاپا تو پھر 100 بیماریوں کا مجموع ہے. لوگوں کے بہت میسیجز گئے, آپ نے پھر آ کے مدنی چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ اللہ کا شکر ہے, بڑھاپے میں بیماریاں تو بے شمار ہوتی ہیں, لیکن مجھے سب سے بڑی بیماری گناہوں کی بیماری ہے, بس اس وجہ سے پریشان ہوں, باقی کو نہیں, باقی یہ چلتا ہی رہتا ہے بیماریاں. اب اللہ کے ولیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ سب سے بڑی بیماری گناہوں کی. اب آپ تو دن رات نیکیوں میں گزار رہے ہیں, عمر ساری نیکیاں کرنے میں اور لوگوں کو نیک بنانے میں گزر گئی, لیکن خود کو سب سے بڑا گناہ گار تصور کر رہے ہیں کہ بس ایک گناہوں کی بیماری ہے, باقی بیماریاں تو بڑھاپے میں ویسے لگی رہتی ہیں. پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بنائے, اور ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان بہترین موقع ہے تقوی حاصل کرنے کا, اور دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور روزہ وہ عبادت ہے جس کی برکت سے تقوی نصیب ہوتا ہے. یوں کہہ لیجیے کہ روزہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کی برکت سے بندہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پانے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ پاک رمضان میں قدر نصیب فرمائے, وہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام تو اسی مہینے میں شعبان میں ہی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے تھے, اپنے باقی دنیاوی معاملات, لین دین, کاروبار, ہر چیز کلوزنگ کر کے رمضان سے پہلے ہی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. کئی صحابہ کرام تو رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف بیٹھ جاتے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کم از کم آخری عشرے کا تو اعتکاف کر ہی لینا چاہیے, ورنہ پورے ماہ کی اللہ پاک توفیق دے دو پورے مہینے کا اعتکاف کر لینا چاہیے, ورنہ آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.